للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرا معمول ہے کئی سالوں سے تعلیمی سال کے دوران، ہمارا تعلیمی سال ہوتا ہے شوال میں شروع ہوتا ہے، رجب شعبان تک مکمل ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن یہاں حاضر ہوتا ہوں، ایک آدھ سبق ہوتا ہے، 5-10 منٹ آپ حضرات سے بات ہوتی ہے، اس ترتیب کا کہ آج آخری حال انشاءاللہ۔ پھر رمضان کے بعد اللہ پاک نے توفیق زندگی توفیق کے ساتھ تو اس بات کو سامنے رکھ کر طلباء تشریف فرمائے، اگلے سال یہ ہو نہیں ہوں گے، اگلے ہوں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ بہرحال بطور نصیحت کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کے مطالعے کا ذوق الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کا، سمجھنے کا، قرآن پاک سے استفادے کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اگرچہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، لیکن قرآن پاک براہ راست جب اسٹڈی کرتے ہیں نا تو اس میں کبھی کبھی کنفیوژن آ جاتی ہے، بات سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، الٹی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بالخصوص آج کا ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ حضرات دوست ہیں، قرآن پاک اسٹڈی ان کو کرنی چاہیے، قرآن پاک کا حق ہے، لیکن بات چلتے چلتے کہیں نہ کہیں کو کنفیوژن آ جاتی ہے۔ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کو کوئی تفسیر پڑھتے ہوئے، کوئی وضاحت پڑھتے ہوئے کسی بات پہ ذہن مشوش ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حل ہونے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ اسے 3 باتیں اصولی طور پہ یاد رکھیں۔ کہیں بھی شروع سے صحابہ اکرام کا معمول بھی یہی تھا، امت کے جمہور اہل علم کا معمول بھی یہی تھا۔ قرآن پاک کی کوئی بات سمجھنے میں کنفیوژن ہو، کوئی سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات، تو سب سے پہلے آپ کو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی ہے، تلاش کرنی چاہیے۔ اس آیت کی تشریح حضور نے کوئی کی ہے؟ حضور کی تشریح 2 طرح کی ہے، ایک کہ زبان سے فہم، اس کا مطلب یہ ہے بھائی، ایک یہ ہے کہ حضور نے عمل کیا کیا اس پر، یہ دونوں حضور کی وضاحت ہے۔ کسی آیت کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے بھائی، آپ کو پورے ذخیرے میں ملے گا، یا وضاحت زبان سے نہیں کی لیکن عمل اس پہ کیا تو کیا کیا؟ یہ دونوں باتیں کہ اس آیت کی حضور نے کوئی وضاحت کی ہے، یہ بھی حضور کی طرف سے تشریح ہے، اور عمل اس پر کیا ہے تو یہ بھی حضور کی طرف سے تشریح ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈ پہ موجود ہے، حدیث پہ، تفاسیر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح فرمائی ہے یا اس پر کیا عمل کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ہوگا، آپ کو مل جائے گی۔ تھوڑا سا آپ کو تردد کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی حضور نے کوئی نہ کوئی تشریح نہیں کی یا حضور نے عمل نہیں کیا۔ خدا نہ، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے جس پہ حضور نے عمل نہیں کیا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، آپ کو مل جائے گا۔ اس سے میں طلباء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو اصول کو پلے باندھ لیں کہ جب بھی کہیں قرآن پاک کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے تو ہم نے سب سے پہلے کیا تلاش کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی وضاحت کی ہے یا حضور نے اس پر کوئی عمل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کس موقع پہ، کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ اس دنیا کی ہر گفتگو میں ہے، بیک گراؤنڈ بدلنے سے کسی بات کا مفہوم بدل جاتا ہے، ہر زبان میں۔ کس بیک گراؤنڈ میں کی تھی، اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں۔ میں اس کی پہلی بھی یہ مثال دوں گا کہ حضور نے کیا تشریح کی ہے۔ ایک واقعہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے
کہ قرآن پاک میں جو یہ سفر کی نماز ہے قصر، اس کا ذکر جنگ کے حوالے سے ہے. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. قرآن پاک نے قصر کا ذکر کیا کہ دشمنوں کے حملے کا ڈر ہو تو دو پڑھو. قرآن پاک میں قصر کا ذکر کس حوالے سے ہے؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر کافروں کے حملے کا ڈر ہے تو جلدی جلدی دو پڑھو. امن کی حالت کی قصر کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا فتح مکہ سے واپسی پر، نہ اسے حجۃ الوداع سے واپسی پر قصر کرتے جا رہے ہیں. خیال ہے کہ یار قرآن پاک نے تو قصر کو مشروط کیا ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. یہ حجۃ الوداع کے بعد کس کا ڈر تھا؟ سیدھے گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک نے قصر کو مشروط کیا ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مزیدار جواب دیا، عمر اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے؟ حضرت عمر چپ کر کے واپس چلے. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا نا کہ جنگ میں پڑھو، ہم کب پڑھ رہے ہیں؟ امن نے بولنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو بولا تو بھی چپ کرو. جب اللہ نے اعتراض نہیں کیا، قبول کر لیا، ٹھیک ہو گیا. اب عمل حضور کا عمل یہ ہے، یہ کہ ہمیں یہ حالت امن کا قصر کہاں سے ملا؟ حضور کے عمل سے. کرتے آ رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. اس کی وضاحت وہی ہوگی جو حضور نے کی ہے، ہم اس کو اپنی طرف سے مانا نہیں کریں گے. اچھا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی؟ اس پر بھی قرآن پاک نے جہاں شراب کی حرمت بیان کی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، وہاں ایک جگہ یہ فرمایا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہے وہ اگر چکھ چکھ لے کوئی حرج نہیں ہے. آیت ذہن میں آئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اگلی آیت اس آگے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ایمان والوں پر، عمل صالح والوں پر کوئی حرج نہیں چکھ چکھ لے. یہ اشکال آیا، حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا. ایک صاحب کے بارے میں رپورٹ بھی لی کہ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. بلا لیا، یہ کیا کرتے ہو؟ قرآن نے اجازت دی ہے، اگر چکھ چکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. خدا کے بندے، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے. یہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تھا نا کہ رجس من عمل الشیطان، اس سے پہلے جب شراب حرام نہیں تھی، پیتے پلاتے لوگ گئے، چلے گئے، ہمارے ساتھی فوت ہو گئے، اس وقت سوال پیدا ہوا کہ جو اس سے پہلے پیتے رہے ان کا کیا؟ ان کے بارے میں کہا کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے بارے میں نہیں کہا. اب بیک گراؤنڈ واضح ہوا تو مانا کیا ہو گیا؟ اگر یہ بیک گراؤنڈ نہ ہو تو آج بھی یا کبھی کبھی چستی لگا لیا کرو یار. یہ بیک گراؤنڈ مانا کیسے متعین ہوا؟ بیک گراؤنڈ کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شان نزول. شان نزول پتہ کرے کس ماحول میں نازل ہوا. تیسری بات، قرآن پاک کے بارے میں کوئی مغالطہ آ جائے تو سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث یا عمل تلاش کریں گے آپ، یا بیک گراؤنڈ معلوم کریں گے کس بیک گراؤنڈ میں کس حوالے سے یہ بات آئی تھی، اس کے مطابق آپ سمجھیں گے. تیسری بات، اس پہ صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر کیا عمل کیا تھا؟ اب یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایک آدمی غلط عمل کر لے، صحابہ کا مجموعی ماحول قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں اور چپ ہیں. یہ مستقل دلیل ہے. صحابہ کا تعامل تو حضور کے زمانے میں کسی بات پہ ہو رہا ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے.
عمل کو حضور کا دیکھنا اور کچھ نہ کہنا، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ تو حدیث ہے۔ حدیث کی ایک قسم یہ ہے کہ حدیث کی تعریف جب ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ حضور نے کوئی بات فرمائی ہے، وہ حدیث ہے۔ کام کیا ہے، صحابہ نے دیکھ کے روایت کر دی، یہ کیا ہے؟ صحابی نے کوئی بات کی ہے، حضور نے خاموشی اختیار کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ صحابی نے عمل کیا ہے، حضور نے شاباش دے دی ہے یا خاموشی، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ ایک صحابی کا عمل حضور کی خاموشی سے حدیث بنتا ہے، اور صحابہ کا اجماعی عمل دلیل نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ایک صحابی کی بات، ایک صحابی کا عمل حضور کے علم میں آیا ہے اور حضور نے نقید نہیں کی، تو کیا بن جاتا ہے؟ حدیث بن جاتی ہے۔ ایک صحابی کی بات یا عمل حضور کے خاموش رہنے سے حدیث کہلاتی ہے۔ صحابہ کا اجماعی تعامل جو ہے، سب کا جمہور کا تعامل، وہ دلیل نہیں بنتی۔ اس لیے یہ بات دیکھ لے کہ یہ آیت کا ترجمہ یا تشریح یا عمل حضور نے کیا کیا، کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، کیا معنی بنتا ہے، اور صحابہ کا اجماعی عمل کیا تھا، یہ دلیل بنتی ہے۔ اپنی طرف سے قرآن پاک کی کسی الجھن کا اپنے ذہن کے مطابق حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان تین راستوں میں سے کوئی راستہ مل جائے گا تو آپ ہدایت کے راستے پر چلیں گے اور قرآن پاک کے صحیح فہم تک پہنچیں گے۔ اللہم صلی اللہ